یہودی دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ دو عالم کہیں سفر میں جا رہے تھے یہودیوں کے۔ جب وہ مدینے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ وہ بستی ہے جہاں آخری نبی کو آنا ہے، چلو ہم اس بستی کے اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینے میں ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے آسمانی کتاب توریت کو جو ہے صفحے کھنگالے اور نبی کی نشانیاں پڑھی، اور پھر کہنے لگے ہمیں لگتا ہے یہی آخری نبی ہے، اور جا کے سوالات کرنے لگے کیا آپ کا نام محمد ہے؟ حالانکہ پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال کیا کیا آپ کا نام احمد بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں۔ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے قرآن کریم میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور بعض روایت میں آیا کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ خود گواہ دے رہا ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ علماء دلائل سے اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مناظرہ ہوا دہریوں سے۔ دہریہ اس سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ، یہ سارا دنیا کا سسٹم جو ہے آٹومیٹکلی چل رہا ہے۔ سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ پہلے دھماکہ ہوا تھا اور پھر اپنے آپ ہی چل رہا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ دھماکہ ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہی مناظرہ امام ابو حنیفہ سے لوگوں نے کیا، یہ کائنات جو ہے اپنے آپ چل رہی ہے۔ تو اس دن وہ لیٹ ہو گئے تھے مناظرے میں۔ لیٹ کیسے ہو گئے؟ کیا کروں میں جب آیا تو کوئی کشتی تھی نہیں، پھر اچانک ایک درخت کٹا اور اس کی لکڑیاں چرنا شروع ہوئی اور کشتی بنی، اور جو ہے بغیر ملاح کے وہ کشتی مجھے یہاں چھوڑ کے گئی۔ یار بغیر کاٹے درخت کیسے کٹے، بغیر بنائے کشتی کیسے بن گئی، اور بغیر چلائے کشتی کیسے چل گئی؟ ہم نہیں مانتے۔ تو بھائی اتنی سی بات ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کشتی نہیں چل سکتی، تو میرا یہی تو سوال ہے جب کشتی بغیر چلائے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلائے کیسے چل رہی ہے؟ کوئی تو ہے اس کو چلانے والا۔ تو ان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا یہ سوال تھا کہ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو امام حنیفہ کا دماغ دیکھیے، کہا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ بادشاہ سے پوچھا تجھے گنتی آتی؟ ہاں مجھے گنتی آتی ہے۔ 10 تک یاد ہے نا پکی؟ ہاں 10 تک پکی یاد ہے۔ کہ جس کو پکی یاد ہوتی ہے وہ الٹا بھی سنا دیتے ہیں، پر 10 سے نیچے آ کے سنا۔ اس نے گنانا شروع کی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ آگے چل، رک گیا کیوں؟ ایک سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ تو کہا اس ایک سے بھی پہلے کچھ نہیں۔ کتنا پیارا جواب دیا، تھوڑی مطلب آسان سی مثال سے۔ تو علماء دلائل سے قائمًا بالقسط، اللہ وہ ہے جو انصاف سے ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے، ہر چیز کے ساتھ کسی کے ذات زیادتی نہیں ہے۔ آسمان کو کیسے قائم کیا ہوا ہے؟ انصاف کے ساتھ۔ سورج کو، دھرتی کو، ہر چیز کو انصاف کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی یہ آیت پڑھے تو یہ کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہ آیت آ جائے جس میں اللہ گواہی دے رہا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علماء بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پڑھنے والا اگر کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو یہ آیت پڑھے گا، نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے بڑی گواہی دی تھی، تو میں بھی جو ہے وعدہ پورا کرنے والا ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ آیت کے آنے پہ بندہ دل میں یہ کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
آگے فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہے، نہ یہودیت ہے نہ عیسائیت ہے۔ ہر ایک اپنے تم دعوے کر رہے ہو، لیکن اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام وہ ہے وہ طریقہ جو اللہ نے نبیوں کو بتایا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا دھرم پرانا ہے، دھرم پرانا تو اسلام ہے جو پہلے انسان سے شروع ہوا۔ پہلا انسان آدم ہے اور آدم کا دھرم اسلام تھا، تو وہ نبی تھے، ہر نبی کے پاس جو دین تھا اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ پھر شریعتیں سب کی الگ الگ رہی ہیں، لیکن یہاں جو یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ 3 خدائیں، یا یہودی کہہ رہے ہیں کہ 2 خدائیں، وہ طریقہ کوئی دین کا نہیں ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو ایک اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین قبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے رابطہ چاہیے، یا اگر تم سچے عیسائی ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم یہودی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ان کے پاس جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، اور انہوں نے بشارتیں دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ جو ہے آخری نبی آئیں گے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ اب میرے آنے کے بعد اگر آج موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں تو اس کو بھی میرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، لیکن نبی نے فرمایا اگر میری موجودگی میں اگر کوئی نبی آ جائے تو اس نبی کو بھی میرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن وہ اپنے طریقے پہ نہیں چلیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں گے اور اسی اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک اب دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا۔ اب اگر کسی کو اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو یہ طریقہ اللہ نے جو بتایا ہے نبیوں کو، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب سب کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب جس کو بھی سیدھا راستہ چاہیے، جنت والا چاہیے، اللہ سے رابطہ چاہیے، تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب والوں نے، یعنی یہود و نصارہ دونوں کتاب والے ہیں، عیسائیوں کے پاس میں انجیل اور یہودیوں کے پاس میں توریت، یہ دونوں کتاب والے ہیں۔ جنہوں نے اختلاف کیا وہ لوگ جو کتاب والے ہیں، الا من بعد ما جاءہم العلم، علم کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے۔ جانتے وہ بھی ہیں کہ سچائی کیا ہے، یہودی جانتے تھے، بلکہ پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اب آخری نبی آئیں گے، ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ لیکن جب نبی آ گئے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے مکہ میں پیدا فرمایا تو ان کو حسد ہو گیا، کیونکہ پچھلے جتنے بھی نبی آ رہے تھے ہزاروں سالوں سے، وہ بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، یہودیوں سے آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آخری نبی بھی ہماری اولاد میں سے کوئی ہوگا۔ وہ پہلے تو دعوت دیتے تھے، لیکن جب اللہ نے آخری نبی بھیج دیا تو حسد کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ایک دوسرے کے ضد کی وجہ سے۔ اور جو عیسائی بگڑے وہ بھی ضد کی وجہ سے بگڑے۔ پہلے عیسائی بالکل صحیح تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر تھے، لیکن جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، حضرت مریم پہ الزام لگایا، کیونکہ مریم کنواری کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے، مریم کی کوئی شادی نہیں ہوئی، یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو یہودی کہتے تھے کہ تمہارے نبی کا کوئی باپ نہیں ہے، مطلب حضرت مریم پہ وہ تہمت لگاتے تھے زنا کی۔ تو پھر عیسائیوں نے اس کی ضد میں آ کے کہا کہ نہیں، عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے،
اب یہ ضد میں آ گئے. قرآن کہہ رہا بغیم بینہم، یہ جو جنہوں نے اختلاف کیا کتاب والے ہیں یہود نصارہ، یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، علم آنے کے بعد کیا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کو نشانیوں کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بھی جلد حساب لینے والے ہیں. ایک دن قیامت کا دن قائم کریں گے اور سب سے حساب لیں گے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کے بعد اگر آپ سے وہ جھگڑا کرنے لگیں، یہود و نصارہ ہوں چاہے مشرکین ہو، جھگڑا کرنے لگیں اللہ کے بارے میں یا پھر جو ہے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کہ ہمارا دھرم سچا ہے یا ہماری شریعت صحیح ہے یا ہمارا پیغمبر ہے اس کو ماننا پڑے گا، اوتار کو ماننا پڑے گا، ہمارا دھرم، کوئی بھی اگر آپ سے میرے محبوب اگر کوئی جھگڑا کرے تو انہیں کہہ دو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں اور جو مجھے ماننے والے ہیں ہم تو یکسو ہو کر ایک اللہ کو مانتے ہیں. بس یہی جواب دیا کرو. جو آپ سے جھگڑا کرے کہ ہمارا دھرم سچا ہے، یہ ہے، جو بھی دعوت دے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے اپنا رخ جو ہے اس اللہ کی طرف کر دیا. نبی فرما رہے ہیں، نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی کہیں اور یہ بھی کہیں کہ جو میری سچی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ کہہ دیجئے میرے محبوب ان لوگوں کو جو کتاب والے ہیں، یعنی یہودی اور نصارہ عیسائی، والأمیین اور مشرکین، ان کو امیین کہا، مشرکین کو ان پڑھ، ان کے پاس دھرم کا کوئی نالج نہیں ہے. مشرکین مکہ کے پاس بھی نہیں تھا، انڈیا کے مشرکین کے پاس میں بھی کوئی اتنا مطلب جتنا یہودی علم رکھتے ہیں، عیسائی رکھتے ہیں دھرم کے بارے میں، اتنا ان کے پاس میں نہیں ہے. یہ تو آئے ہوئے ہیں باہر سے آرین، سندھوریا ندی کے پاس بسے اور پھر یہاں آ کے سب سے پہلے برہمن لوجی ہندو سناتم کو اپنایا اور اس کے بعد میں بدھ مت وہاں سے نکل گیا، جین مت نکل گیا اور کئی شاخیں بن گئی. اب تو جتنے کنکر ہیں اتنے ہی تو شنکر ہیں. لیکن کوئی مطلب ان کو قرآن نے امیین کہا ہے، مشرکین کو جو مکہ کے تھے اس وقت وہ مراد ہیں. والامیین، اور یہ ان پڑھ، ان کو آپ کہہ دیں کیا تم مانتے ہو، اسلم تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو، یعنی ایک اللہ کو مانتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ یعنی اللہ کی مان لو تو پھر تم بھی ہدایت پا جاؤ. اللہ کے یہاں سب کا راستہ کھلا ہوا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو میرے محبوب آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. حق کا پیغام منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا کام ہے دعوت دینا اور پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. بس آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. جو ایمان لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، کون ہدایت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے، کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، یہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کا قتل کیا بغیر حق، اور وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. اب یہاں سے یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے. یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کا قتل کیا ہے، بل اللہ نے خوب نبی بھیجے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں نے 43 نبیوں کو قتل کر دیا ایک ساتھ. بلکہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دن کے ایک حصے میں انہوں نے 300 نبیوں کو قتل کر دیا. صبح کے وقت 300 نبیوں کو. آپ سوچ رہے ہوں گے 300 نبی ایک ساتھ کہاں سے آ گئے؟ تو بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بستی کا الگ نبی ہے. ہنومان گڑھ میں اگر 70 بستیاں ہیں تو 70 نبی کام کر رہے ہیں، یہ تھا. اگر جو ہے 300 بستیاں ہیں تو 300 نبی اس علاقے میں کام کر رہے تھے. تو انہوں نے سب کو جمع کر کے ایک دن میں ہی 300 نبیوں کا قتل کر دیا.
پھر پھر ان کے جو متبعین تھے، جو ان کے پیچھے ان کے وارثین تھے، نائبین تھے، علماء تھے، انہوں نے جا کے شام کو یہودیوں کو سمجھایا۔ 170 علماء سمجھانے گئے تھے کہ نبیوں کا قتل بند کریں، تو انہوں نے 170 علماء کو بھی قتل کر دیا۔ یہ یہودی نبیوں کا قاتل ہے۔ تو ان سے قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے، قتل تو بغیر حق کے ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر حق اس لیے کہا کہ کوئی وجہ نہیں تھی، یعنی کہ کوئی غلطی ہو، کوئی زبردستی آپ پہ کر رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہاں پہ علماء کی شان بیان ہوتی ہے اوپر والی آیت میں بھی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا، وہاں اسی کے ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کیا۔ اس سے علماء کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل کو جلا دیا گیا دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، قیامت کے دن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ میرے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو عطا کیا گیا کتاب کا بہت سارا حصہ، کچھ حصہ، دعوت بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے بیچ میں، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیر لیتا ان میں سے ایک گروہ، وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے اور اعراض کرنے والے۔ یہاں پر بھی یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہودیوں کے عالم کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے، ان کا ایک علم سکھانے کی ایک کلاس بنی ہوئی تھی، کیونکہ یہی دنیا کے استاد تھے علم یہودی۔ آج کی زبان میں کہیں کہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے نبی، تو ان کو جو ہے دعوت دی اسلام کی۔ تو یہودی نے پوچھا کہ آپ کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کون سے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا میں دین ابراہیمی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، اب یہ کہہ رہے، حالانکہ یہودی جو ہے نام جو پڑھا ہے یہودا سے پڑھا ہے، حضرت یعقوب کا بیٹا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے۔ حضرت ابراہیم تو پہلے ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے ہیں، یعقوب سے پھر یہودا پیدا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، تو نبی نے فرمایا تمہاری تورات اٹھا کے لے آؤ، میری مت مانو، جو تمہاری خود کی کتاب ہے نا توریت، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ حالانکہ نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن اللہ نے کہا وحی کے ذریعے سے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ایک موقع پہ کسی یہودی نے زنا کر دیا، اور یہ یہودی تو بڑا تھا کوئی، تو باقی یہودی اس کو بچانے کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کے یہاں بھی اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا ہے سنگسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کے مار ڈالنا۔ یہ اسلام میں بھی سزا ہے، ان کے یہاں بھی یہ سزا تھی۔ تو کسی بڑے آدمی نے زنا کر دیا تو نبی نے فرمایا کہ اب جو ہے اس کو سزا دی جائے، اس نے شادی شدہ ہو کر زنا کر دیا۔ تو وہ سب یہودی کہنے لگے نہیں، سنگسار کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، سنگسار تو ظلم ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں یار بڑا قانون کڑوا ہے سعودی کا، چوری کرتے یا ہاتھ کاٹ دے، تو چوری ہوتی ہے پھر دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے جو قانون دیا ہے، انسان کیا کرتا ہے، اسلام کیا کرتا ہے، اگر کسی جسم میں پھوڑا پھنسی نکل آئے اور کینسر کا خطرہ ہو، پھوڑے کوئی کاٹ دیتا ہے تاکہ باڈی سلامت رہے۔ یہ جو ہاتھ کاٹا ہے نا، یہ کیوں کاٹا ہے؟ جتنے بھی دھرتی پہ انسان رہ رہے ہیں ان کے مال کے تحفظ کے لیے، اور کوئی چوری نہ کرے، اس لیے ایک ہاتھ کاٹ کے کتنے کروڑوں کا فائدہ کر دیا۔ خیر، وہ کہنے لگے سنگسار نہیں کریں گے، یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے دھرم میں۔ نبی نے فرمایا توریت اٹھا کے لے آؤ تمہاری، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور واقعتاً اس میں لکھا ہوا تھا۔ جب توریت کی بات آئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن سے کتاب میں سے بہت سارا حصہ ملا ہے، جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہ ہے ہی منہ پھیرنے والے۔ قرآن کہتا ہے یہودی
یہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، ان کے سامنے جب بھی حق آیا انہوں نے ہمیشہ منہ پھیرا ہے، ان کی عادت رہی ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا گمان ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دوزخ کی آگ تو ہم نے نہیں چھوئے گی مگر تھوڑا سا دن۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف اگر دوزخ میں گئے بھی نا تو 40 دن کے لیے جائیں گے، ایک چلا کاٹیں گے دوزخ کے اندر، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو اوپر بزرگ تھے انہوں نے جو گائے کی پوجا کی تھی، جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ 40 دن کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور چلے گئے تھے پیچھے، انہوں نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی، تو کہا کہ 40 دن ہم سے وہ جو گناہ ہوا تھا نا، اس لیے اب یہودی کوئی بھی گناہ کر کے دوزخ میں جائے گا تو اس کو 40 دن دوزخ میں رکھا جائے گا اور پھر جنت بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے یہ اللہ کے ہر حکم کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے نہیں مانے، کیا فرق پڑتا ہے، 40 دن کی تو بات ہے، پھر تو ہمیشہ مزہ کریں گے جنت میں۔ یہ ان کی سوچ تھی، قرآن بتا رہا ہے۔ اس سوچ نے ان کو صحیح راستے پر چلنے سے روکے رکھا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جتنے گناہ ہوں گے اتنی سزا ہوگی، اور کفر کی حالت میں گئے تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈال دیا ان کو دین پر بہتان لگانے میں۔ دین پہ بہتان ہے، کوئی آدمی جو ہے ہمیشہ گناہ کرتا رہے اور کفر میں مر جائے اور جنت میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہتان ہے دین کے اوپر۔ فکیف اذا، اب قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کیا ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے ایک دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن میں۔ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا۔ اب یہاں پہ قرآن نے سارے انسانوں کو مخاطب کر دیا کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو وہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی گناہ نہ کیا ہو پھر بھی لکھ دیا گیا ہو پھر بھی سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آیت اور، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو وہ ہے مالک الملک ہے، وہ ملک کا حقیقی مالک ہے، جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ، یعنی آپ یعنی اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ان یہود و نصارہ کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس سے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے فقیر بنا دے۔ کیونکہ جب غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حفاظت کے لیے کھائی کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کی رائے پر، تو کھدائی کے درمیان میں ایک چٹان آ گئی جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، حالانکہ پہلے نبی بھی شامل تھے کھدائی میں، لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آئے اس وقت نبی آرام کے لیے چلے گئے تھے۔ تو صحابہ نے جا کے بتایا کہ کھائی کے اندر ایسی چٹان آ گئی جو ٹوٹ رہی نہیں کسی سے۔ نبی نے فرمایا مجھے لے چلو، کہاں ہے؟ اب نبی آئے تو حضرت سلمان سے وہ کدال لے کے اس پہ ماری، پہلے وار کے اندر اس کے اندر جو ہے چنگاری اور نور نکلا اور پورے مدینے میں روشنی پھیل گئی، اور نبی نے فرمایا کہ مجھے کسریٰ کے وائٹ ہاؤس دکھائے گئے۔ سفید محل آتا ہے، میں وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، پہلے وائٹ ہاؤس امریکہ کے پاس بعد میں گیا ہے، پہلے ایران کے پاس تھا وائٹ ہاؤس۔ تو کہا کہ مجھے سفید محل دکھائے گئے ایران کے، اور پھر دوسرا وار کیا چٹان، پھر نور نکلا، صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور پھر نبی نے فرمایا مجھے جو ہے ملک روم کے جو ہے لال بنگلے نظر، لال قلعے یا لال بنگلے، لال قلعے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں جو محدثین نے ترجمہ کیا وہ سرخ بنگلے، وہی بات ہو گئی، تو مجھے نظر آ گئے۔ اور پھر تیسرا وار کیا تو فرمایا مجھے یمن کی کوٹھیاں نظر آئی، اور پھر نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میرے صحابہ ان تینوں ملکوں کو فتح کریں گے۔ اب یہ بات دشمنوں نے سن لی کہ دیکھو مسلمانوں کا حال تو دیکھو، مدینے کی حفاظت کے لیے کھائی کھود رہے ہیں، پاؤں میں جوتے ہیں نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے،
کھانے کو کچھ ہے نہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ باہر جو ہے قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، دور پیشاب کرنے نہیں جا سکتے، اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ سپر پاور تھی اس وقت کی یہ ساری قومیں، روم اور کسریٰ اور یہ ساری جو ملک شام، کہا کہ خواب دیکھ رہے ہیں فتح ہوگا۔ تو اب یہ اللہ جواب دے رہا ہے، میرے محبوب آپ تو اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ ہی کا ہے سارا ملک، حقیقی مالک تو وہ ہے جس سے چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس سے چاہے عزت دے دے اور جس سے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائیاں اسی کے پاس ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انکا یعنی بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، ترجمہ یوں ہوگا، تولج اللیل فی النہار وتولج النار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ وہ ہے جو رات کو نکالتا ہے دن میں سے اور دن کو نکالتا ہے رات میں سے، یعنی سردیوں میں کیا ہوتا ہے 4 گھنٹے دن کے چھین لیے جاتے ہیں، وہ لے کے رات میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، گرمیوں میں جو ہے رات کے 4 گھنٹے نکال کے دن میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے جو رات میں دن داخل کر دیتا ہے اور دن میں رات داخل کر دیتا ہے۔ جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی پیدا کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے پوری رات کائنات میں ایک اندھیرا چھا جاتا ہے بہت بڑے ایریے میں، کیونکہ سورج تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن بہت بڑے ایریے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن جب مشرق سے وہ گولا نکلتا ہے سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ جس سے چاہے جو ہے حکومت دے دے، جس کے اوپر جو ہے اندھیریاں ڈال دے، جس کے اوپر روشنیاں کھول دے۔ تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، یعنی مردہ ہے انڈا، اس سے زندہ نکلا چوزا مرغی کا، پھر مرغی زندہ ہے اس سے مردہ نکلا انڈا۔ اور بعض نے کہا کہ مسلمان کے گھر کافر پیدا کر دیتا ہے، مسلمان زندہ ہے، جو پیدا ہوا وہ مردہ ہے۔ یہ بھی مراد ہے کہ نوح علیہ السلام جیسا زندہ انسان اس کے گھر میں کنعان جیسا مردہ پیدا ہوا۔ یہ بھی مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو کافروں کے گھر میں نبی پیدا کر دیے، اس نے اپنا خلیل جو بنایا نا اللہ نے، اپنا دوست، کس کا بیٹا ہے؟ آزر کا۔ آزر کون تھا؟ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا، اور اللہ نے دیکھو نبی نے فرمایا اگر میرا کوئی یار ہوتا نا دنیا میں تو ابو بکر ہوتا۔ ابو بکر کہاں پیدا ہوا، کس کے گھر پیدا ہوا؟ ابو بکر کی ماں بت خانے میں جو ہے بتوں کے پاس میں 360 بتوں کو پوج رہی تھی اور ان سے مانگ رہی تھی اپنی مرادیں، وہیں اس کو درد پیدا ہو گیا، اور وہیں مورتیوں کے بیچ میں جو بیٹا پیدا ہوا اللہ نے اسی بیٹے کو ابو بکر صدیق بنا دیا۔ ایک ماں طواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کا، کیونکہ مشرکین بھی تحج تو کرتے تھے، طواف کر رہی تھی، وہ طواف کرتے کہ اس کے درد ذہ پیدا ہوا، وہیں بیٹھ گئی، وہاں اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب یہ طواف کرتے کرتے جو بچہ دنیا میں آیا ہے، یعنی اس کی ماں طواف کر رہی تھی، یا جو ڈیلیوری ہوئی ہے طواف کے دوران، اسی بچے کو اللہ نے اس امت کا فرعون ابو جہل بنا دیا۔ وہ فرعون کے گھر میں حزقیل پیدا کر دیتا ہے، آزر کے گھر میں خلیل پیدا کر دیتا ہے۔ فرعون کا وزیر خزانہ جو تھا وہ اتنا موحد تھا، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا، ماشطہ کا شوہر، وہ ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو راز کھل گیا، اس نے جب بسم اللہ کہا۔ اس کا شوہر بھی مسلمان تھا، وزیر خزانہ تھا فرعون کا، حزقیل نام تھا۔ دن بھر فرعون کے محل میں کام کرتا، رات کو جا کے جنگل میں نماز پڑھتا ہے چھپ کے۔ ایک مرتبہ فرعون نے پتہ چلا نا، راز جب کھلا نا، اس کو پکڑنے کے لیے رات کو لشکر بھیجا۔ حزقیل کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے رات کو؟ جا کے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں شیر کھڑے ہیں، دوسری میں چیتے کھڑے ہیں، تیسری میں بکریاں کھڑی ہیں، سارے جانور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ حفاظت بھی ہو رہی ہے کیونکہ شیر کھڑے ہیں، تو اب کہاں سے جائیں فوج؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کپوتاں کے سپوت ہوئے، سپوتاں کے کپوت ہوئے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دے دیتا ہے۔ جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو پھر حساب بھی نہیں کرتا۔ جب زکریا نے پوچھا نا مریم سے، یہ جو پھل کھا رہی ہے اس کا تو موسم بھی نہیں ہے، لایا کہاں سے، کون لا کے دیتا ہے، اس علاقے میں بھی نہیں ملتا، مریم نے یہی کہا تھا، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو حساب بھی نہیں کرتا
اور موسم بھی نہیں دیکھتا۔ یہ آخری جو آیت میں نے پڑھی، اس کے پڑھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اگر اس آیت کو پڑھا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں نبی کا دھیان گیا کہ میرے قریبی صحابی حضرت معاذ بن جبل آج جمعے میں نہیں آئے، تو جب عصر کی نماز میں آئے تو پوچھا کہ معاذ آج جمعے میں نظر نہیں آئے۔ دیکھو نبی ایک صحابی پہ اس کا نگاہ تھی کہ معاذ آپ جمعے میں نہیں آئے، تو کہا اللہ کے رسول میں جمعے میں تو آ رہا تھا، بیچ راستے میں یہودی مل گیا، وہ مجھ سے قرضہ مانگتا، میں نے اس سے کبھی قرض لیا تھا، تو اس نے مجھے روک لیا کہ قرضہ دو، نماز پڑھنے نہیں جانے دوں گا، میرا قرضہ دو۔ وہ مجھے پکڑ کے لے گیا اور جمعے کی نماز چلی گئی۔ تو نبی نے فرمایا کہ یہ آیتیں بتائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ لاسٹ تک جو آیت 2-3 لائنوں کی آیت ہے، نبی نے فرمایا اگر تو ان آیتوں کو پڑھے گا نماز کے بعد، اگر پہاڑوں جیسا قرض بھی ہوگا نا وہ بھی اتر جائے گا۔ حضرت معاذ سے کہا تھا۔ تو ان آیت کے بعض آیتیں خصوصی پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور یہ آج کے سبق میں 2 آیتیں آئی، شہید اللہ، وہ بھی پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ جو لاسٹ میں آیت آئی قل اللہم مالک الملک، اس کے بھی پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔